حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم. فقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز ناظرین، سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ کے زیر اہتمام جو ہے، گزشتہ نشست میں نے سیرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے کچھ مختصر سے حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے. اور گزشتہ جو ہے میں نے اپنی گفتگو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو شجرہ نسب ہے، اس کے تعلق سے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نجیب الطرفین یعنی دونوں طرف سے سادات ہونے کا آپ کو شرف حاصل رہا. والد گرامی کے اعتبار سے آپ حسنی سادات ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسینی سادات ہیں. ناظرین، سامعین محترم، ہم نے پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب بھی سیرت پڑھی ہے یا سنی ہے تو ہم نے عموماً طور پر جو ہے پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شجرہ نسب کے تعلق سے ہی سنا، آپ کی کرامات کے تعلق سے سنا. آج میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ موضوع ہے پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو شجرہ طریقت ہے، جو آپ کو طریق کا جو آپ کا شجرہ ہے، اور اس طریق کے شجرے کے تعلق سے جو آپ کے پیران عظام ہیں پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، جو آپ کے شیوخ طریقت ہے، ان کے کچھ مختصر سے میں حالات آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا. ناظرین سامعین محترم، پہلی بات تو یاد رکھ لیں کہ شجرہ نسب کے تعلق سے آپ نے 12 مرتبہ علماء سے بھی سماعت فرمایا. آج جو ہے پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو شجرہ طریقت ہے، جو آپ کو جو طریق کی جو نسبت آپ کو جو ملی ہے، اور جو آپ کے جو اوپر کے جو بزرگان دین ہیں، یعنی جو آپ کو شجرہ طریق میں جو نسبت آپ کو ملی اوپر سے نیچے تک اور نیچے سے اوپر تک، یعنی جو آپ کے جو اکابرین ہیں، میں ان کے کچھ جو ہے نام اور ان کے مختصر سے حالات، یعنی آج ہمارا عنوان یہ ہے کہ مختصر تعارف شیوخ پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ جو شیوخ طریقت ہیں جو آپ کے. اب آئیے کہ پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو شیوخ طریقت میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ترتیب جو ہوتی ہے ناموں کی، نیچے سے اوپر تک کی ترتیب ہے، اور ایک ہوتی ترتیب اوپر سے نیچے تک کی. میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو شیخ ہیں، میں نیچے سے اوپر تک لے کر جاتا ہوں. آپ کے جو پیر ہیں، جو آپ کے جو شیخ ہیں، ان کا نام نامی ہے حضرت شیخ ابو سعید المخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے جو شیخ ہیں. پھر ان کے جو شیخ ہیں حضرت ابو الحسن، پھر ان کے جو شیخ ہیں حضرت ابو الفرا ترتوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اسی طرح ان کے جو شیخ ہیں حضرت عبد الواحد تمیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اسی طرح ان کے جو شیخ ہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پھر جو ان کے جو شیخ ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پھر جو ان کے جو شیخ ہیں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پھر جو ان کے جو شیخ ہیں وہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پھر اب جو اوپر کی طرف چلے جائیں گے تو وہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو اگر سیرت کا اگر آپ تذکرہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو شیخ ہیں وہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ شرف حاصل رہا کہ آپ جہاں پر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے نسبت کو حاصل کیا، وہیں پر آپ نے فیض حاصل کیا، تاریخ میں آپ کے خلیفہ ہوئے. تو اسی طرح حضرت معروف کرخی کو جو ہے نا حضور پاک علیہ السلام کے گھرانے کا بھی فیض آپ کو حاصل ہوا. وہ کس سے حاصل ہوا؟ حضرت امام علی رضا سے آپ کو حاصل رہا.
امام علی رضا کے ہاتھ پر حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلام کو قبول کیا تھا. تو جہاں امام علی رضا کے ہاتھ پر آپ نے اسلام قبول کیا، وہیں پر جو ہے اہل بیت اطہار کا جو فیضان تھا، جو علوم تھا، وہ سب آپ نے جو ہے نا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام علی رضا کی صحبت میں رہ کر آپ نے حاصل فرمایا. یعنی جو علوم، جو فیض نبوت جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے چلا تھا، جو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ الکاظم، امام علی رضا، امام علی رضا سے وہ پورا علم جو ہے حضرت معروف کرخی نے یعنی اہل بیت اطہار کے گھرانے کا جو فیض تھا، جو علم تھا، وہ حاصل کیا. اور اسی طرح جو ہے معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ ہیں وہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں. تو داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے جو ہے اکتساب فیض حاصل کیا. پھر معروف کرخی کے شیخ داؤد طائی ہیں، اور حضرت داؤد طائی کے جو شیخ ہے وہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو شیخ ہے وہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مرید و خلیفہ ہیں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم سے. تو اب یہ نیچے سے اوپر تک کی میں نے جو ہے نا ایک کڑی کا جو ہے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جو شیوخ ہیں حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اسی طرح اوپر سے نیچے کی طرف آ جائیں تو حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت حبیب اعجمی، حضرت داؤد طائی، اسی طرح حضرت معروف کرخی، اسی طرح حضرت سری سقطی، حضرت جنید بغدادی، حضرت ابو بکر شبلی، حضرت عبد الواحد تمیمی، حضرت ابو الفرات ترتوسی، اور حضرت ابو الحسن اور حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی. ان سے جو ہے نا پھر اس کے بعد میں پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی نے حضرت ابو سعید المخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت اور جو ہے نا خلافت کو آپ نے حاصل فرمایا. آئیے ناظرین سامعین محترم، یہ جو شجرہ طریقت ہے پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروں کا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب آئیے سب سے پہلے جو اوپر سے جو تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے خلیفہ ہے. ناظرین سامعین محترم، پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جو شجرہ طریق ہے یہ حضرت ابو سعید مخزومی سے ہوتا ہوا اوپر تک جو ختم ہوتا ہے مولا علی المرتضیٰ تک پہنچتا ہے، وہ حضرت خواجہ حسن بصری ہے. آئیے ناظرین سامعین محترم، میں ترتیب جو ہے نا آپ کے سامنے شیوخ طریقت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی کے جو شیوخ ہیں میں اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہوں. یہ آج ہماری نشست اول ہے، اس کو آپ بغور سماعت فرما لیں. مختصر سا تذکرہ میں آپ کے سامنے آج کروں گا. میں تقریباً آج جو ہے آپ کے سامنے آج پیران عظام پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر سے جو ترتیب ہے میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا. آج حضرت خواجہ حسن بصری کا بھی ذکر کروں گا مختصر، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ذکر کروں گا، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کروں گا. یعنی ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا. اور اس طرح حضرت معروف کرخی پہ آج ہماری بات ختم ہوگی. پھر اس کے بعد میں دوسری نشست میں ہماری پھر سری سقطی کا تعارف ہوگا، جنید بغدادی کا. ہم نے تو جو ہے باضابطہ طور پر بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام جو ہے ہماری جو سیریز چلتی ہے رمضان المبارک میں تذکرہ اولیاء کے عنوان سے، ہم نے تو اہل بیت اطہار کا بھی ذکر فرمایا. اسی طرح جو ہے نا حضرت خواجہ حسن بصری کا بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، حبیب اجمی کا بھی ذکر کیا، حضرت داؤد طائی کا بھی ذکر کیا، حضرت معروف کرخی کا بھی ہم نے ذکر کیا، سری سقطی کا بھی ہم نے ذکر کیا، جنید بغدادی کا بھی ہم نے ذکر کیا، حضرت ابو بکر شبلی کا بھی ہم نے ذکر کیا. اب اس کے بعد میں جو ہے حضرت عبد الواحد تمیمی وغیرہ کا ہم نے ذکر پہلے نہیں کیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مختصر سے تعارف میں ہم نے ان کا بھی آگے ذکر فرمائیں گے انشاءاللہ. آئیے ناظرین سامعین محترم، حضرت خواجہ حسن بصری جو پہلے اوپر تک جو مولا علی المرتضیٰ کے بعد یہ سلسلہ چل رہا ہے، جو پیران پیر تک جو آ رہا ہے، یہ جو ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا آج ہم ذکر کریں گے، جو مولا علی المرتضیٰ کے خلیفہ ہے. ناظرین سامعین محترم، آئیے کہ حضرت خواجہ حسن بصری کی جو ولادت ہے 12 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور جو ہے ولادت بسعادت آپ کی مدینہ طیبہ میں ہوئی، اور تقریباً 12 ہجری میں دورہ فاروق اعظم میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی. جب حضرت خواجہ حسن بصری تولد ہوئے تو جو ہے آپ کے جو ہے والدین وغیرہ آپ کو جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کر گئے. تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کیا کیا، اپنے منہ میں کھجور ڈال کر چبایا، اور اس کے بعد چبا کر جو ہے نا اس کو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈالا، اور فرمایا ان کے گھر والدین کو ان کا نام تم حسن رکھنا فرمایا. تو جو ہے نا
پہلی جو غذا حضرت حسن بصری کے بطن مبارک میں گئی وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے چبایا ہوا لعاب اور جو ہے کھجور تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے نام کو تجویز کیا، فرمایا ان کا نام آپ حسن رکھو۔ اور اس وقت میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری کے لیے دعا فرمائی۔ اس وقت میں کیا کہا؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا کہ اے اللہ اس کو دین کا علم عطا فرما، اس کو دین کا علم عطا فرما۔ آئیے کہ آپ کی جو تربیت ہے، یہ بات یاد رکھ لیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ تھیں، یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خادمہ تھیں۔ تو اس وقت جو ہے حضرت خواجہ حسن بصری کی عمر جو ہے شیرخواری کے ایام تھے، تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام المومنین کے گھر میں جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو ہے خدمت کیا کرتی تھی، کام کیا کرتی تھی۔ تو کبھی ایسا ہوتا کہ حسن بصری کو بھوک سے آپ روتے تھے تو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتی اور آپ کو دودھ پلایا کرتی۔ تو اس طرح جو ہے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بیٹے ہونے کا بھی شرف حاصل رہا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، جہاں پر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ حسن بصری کو اپنی گود میں اٹھاتے تھے، ان سے محبت فرماتے تھے، اور اسی طرح جو ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ پروردگار عالم، یہ جو بچہ ہے حسن بصری جو ہے نا، ان کو جو ہے مقتدا بنا، پیشوا بنا، امام بنا، یہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ام المومنین کی دعاؤں کا بھی نتیجہ رہا کہ وقت ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے مقتدا، وقت کے بہت بڑے پیشوا اور وقت کے بہت بڑے امام ہونے کا آپ کو شرف حاصل رہا۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت فرمائی، اور اسی طرح جو ہے نا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو وہاں پر جہاں پہ نسبت دی، وہیں پر جو ہے آپ کو خلافت سے بھی سرفراز فرمایا، اور ایک خاص خرقہ تھا مولا علی المرتضیٰ کے پاس، آپ نے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے جو حاصل کیا تھا وہ خرقہ آپ نے جو ہے نا حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ناظرین سامعین محترم، اس کے ساتھ ساتھ مولا علی المرتضیٰ کی جو آپ کو جو صحبت آپ کو حاصل رہی، نسبت آپ کو حاصل رہی، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، سرکار نے فرمایا ان کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو خواجہ حسن بصری کو یہ شرف حاصل رہا، علی المرتضیٰ شیر خدا کی جو ہے صحبت آپ کو حاصل رہی، نسبت آپ کو حاصل رہی، علم آپ نے وہاں سے حاصل کیا، اور حدیث کا علم بھی آپ نے حاصل فرمایا، اسی طرح جو ہے آپ نے علوم باطن کو بھی آپ نے علی المرتضیٰ سے حاصل فرمایا۔ اسی طرح جو ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے تقریباً 130 صحابہ کرام کی زیارت کا شرف حاصل رہا، جن میں جو ہے 70 جو ہے بدری صحابہ کرام تھے، اور جن سے حضرت خواجہ حسن بصری نے ان کی صحبت کو حاصل کر اور کئی احادیث کو آپ نے ان صحابہ کرام سے آپ نے سماعت فرمایا۔ اور ناظرین سامعین محترم، خصوصاً جو ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں زیارت کا شرف حاصل رہا، 130 صحابہ کا مولا علی المرتضیٰ سے نسبت اور آپ کو خلافت آپ کو حاصل رہی، اسی طرح جو ہے حضرت انس بن مالک کی صحبت آپ کو حاصل رہی، اس کے علاوہ امام حسن مجتبیٰ کی جو ہے خدمت میں آپ حاضر رہے، اسی طرح جو ہے حضرت محمد بن حنفیہ سے بھی آپ نے جو ہے اکتساب فیض حاصل فرمایا۔ یہ جو ہے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے کیا، اور اسی طرح جو ہے آپ کا جو وصال مبارک ہوا حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کی جو تاریخ ہے وصال مبارک کی اور جو ہجری ہے، وہ جو ہے نا 4 محرم الحرام کو آپ کا یوم وصال ہوا، تقریباً 111 ہجری میں آپ نے وفات پائی، اور آپ کا مزار مبارک جو ہے وہ مقام بصرہ جو بغداد کا ایک مقام ہے، وہاں پر آپ کی مزار مبارک موجود ہے، اور آج بھی لوگ جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پر دعائیں کرتے ہیں، اور وہاں آپ کی بارگاہ سے وہاں دعائیں کر کے آج بھی جو ہے لوگ جو ہے نا وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور وہاں سے فیض حاصل کر آتے ہیں۔ یہ جو ہے پہلا تعارف میں آپ کے سامنے پیران عظام پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی کے، یہ جو سب سے اوپر جو بزرگ آتے ہیں مولا علی المرتضیٰ سے جنہوں نے اکتساب فیض حاصل کیا، وہ خواجہ حسن بصری تھے۔ اور اسی طرح آپ آ جائیے دوسرے جو شیخ ہیں وہ حضرت خواجہ حسن بصری کے خلفاء میں سے وہ حضرت شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آئیے ناظرین مختصر سا تعارف شیخ حبیب اجمی کا بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ آپ کا نام نامی جو ہے حبیب تھا، اور کنیت آپ کی ابو محمد تھی، ابو نصر بھی تھی، اور آپ کے والد بزرگوار کا نام شیخ محمد تھا، اور آپ کا جو وطن تھا، وطن جو اصلی تھا وہ فارس تھا، اس لیے آپ اجمی کہا جاتے ہیں۔ آپ کے بیعت خلافت کے سلسلے میں بات یاد رکھیں کہ جو ہے نا جمعہ کے روز آپ جو ہے حضرت خواجہ
حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے دست حق پر آپ نے جو ہے نا توبہ بھی کی، اور توبہ کے واقعات بڑی تفصیلات کے ساتھ ہے۔ ہم نے جو ہے نا اس سے قبل حبیب اجمی کے تذکرے میں ہم نے وہ واقعات کو بھی بیان فرمایا، آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، آپ نے خواجہ حسن بصری کے ہاتھ پر توبہ کی اور آپ نے وہاں پر بیعت کی اور آپ کی جو ہے خدمت میں رہے، آپ کی صحبت میں رہے، حتیٰ کہ خواجہ حسن بصری نے آپ کو جو ہے خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اور آپ خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا آپ جو ہے جہاں پر تائب ہونے کے بعد، نسبت کو حاصل کرنے کے بعد، اور جو ہے خواجہ حسن بصری کی آپ صحبت میں رہنے کے بعد، اور آپ کی جو ہے نا عبادات کے تعلق سے سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ دریائے فرات کے کنارے ایک عبادت خانہ آپ نے تیار کر لیا تھا، اور وہیں پر آپ عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے، مشغول رہا کرتے تھے۔ دن کو جو ہے حضرت خواجہ حسن بصری کی صحبت میں جا کر علم سیکھتے، اور ساری رات جو ہے نا اس عبادت خانے میں رہ کر آپ شب بیداری فرمایا کرتے، عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، اس زمانے میں جو ہے حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو بڑے بڑے اس زمانے کے لوگ جو ہے آپ کے مقام اور مرتبے کے معترف بھی ہوا کرتے تھے۔ ان میں جو ہے ازالت الخفا کے اندر یہ بات موجود ہے، شیخ معتمر وہ کہتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو عبادت گزار اور شیخ حبیب اجمی سے زیادہ کسی کو صاحب یقین نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی تعریف کرنے والے وہ شیخ معتمر اور اپنے والد سے وہ کہتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں، انہوں نے کہا کہ خواجہ حسن بصری سے زیادہ کسی کو میں نے عبادت گزار نہیں دیکھا اور حبیب اجمی سے زیادہ کسی کو صاحب یقین نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ کشف المحجوب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آپ لکھتے ہیں کہ طریق کے جوان مرد، شریعت میں قائم شیخ حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے، یعنی اس عظیم مقام پر جو ہے آپ فائز ہوئے ہیں۔ طریقت کے جو ہے جوان مرد ہیں اور شریعت میں قائم شیخ، یعنی شریعت اور طریقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام بہت بلند و بالا۔ یہ کون؟ کشف المحجوب میں یہ بات لکھی گئی۔ اسی طرح جو ہے حضرت شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے میں نے حالات پہلے بھی بیان کیا، اس میں آپ جو ہے نا جا کر آپ ہماری جو ہے ویب سائٹ دارالعلم کو، یوٹیوب کو اگر آپ چینل کو اگر آپ سبسکرائب کریں گے اور اس میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک لسٹ ملے گی، ان میں جو ہے ہم نے تذکرہ اولیاء کے عنوان سے شیخ حبیب اجمی کا ذکر ہم نے تفصیل کے ساتھ کیا۔ اب آئیے کہ آخری وقت میں آپ کی جو وصیت تھی حضرت شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ اس موقع پر ایک مرید کو آپ نے جو ہے اشارے سے قریب بلایا، شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ نے فرمایا طالبین سے کہہ دو، یعنی جو طلب اللہ کی جو راہ میں لگے ہوئے ہیں وہ جو طالبین ہیں ان سے کہہ دو، رات کو جب بستر پہ سو جاؤ تو اس بات پر غور کیا کرو کہ آج کے دن تم نے کتنی نیکیاں کی ہے اور کتنے گناہ کیے تم نے کیے۔ یعنی آپ اپنے ایک مرید کو قریب لا کر کہتے ہیں کہ میرے مریدین تک یہ بات پہنچا دو۔ کون؟ شیخ حبیب اجمی کہتے ہیں کہ وہ رات کے وقت میں اپنا جائزہ لے لیں کہ صبح سے شام تک ہم نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ ہم نے کیا، جائزہ لے لو۔ اور اس کے بعد آپ جو ہے یہ آپ نے جو ہے اس وقت میں وصیت بھی کی، نصیحت بھی کی، اس کے بعد آپ نے جو ہے بآواز بلند کلمہ طیب پڑھا اور آپ کی روح جسم مبارک سے پرواز ہو گئی۔ اور آپ کی وفات کے بعد آسمان سے ندا آئی، شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد آسمان سے ندا آئی کہ اے زمین، حبیب واصل بحق ہوا اور حق اس سے راضی ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور تاریخ وفات شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وفات جو ہے نا، یہ آپ کی سیرت کی کتب میں بات موجود ہے کہ ربیع الآخر کے جو ہے نا مہینے میں تقریباً جو ہے نا 3 ربیع الثانی 156 ہجری میں جو ہے نا آپ نے جو ہے وفات پائی، اور آپ کا مزار مبارک جو ہے بغداد شریف کے اندر موجود ہے، جو آج بھی جو لوگ ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہاں سے فیض پا کر آتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے آپ کے مریدین اور آپ کے خلفاء میں سے جو ہے پھر تیسرا مقام آتا ہے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضرت داؤد طائی کے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ آپ کا اسم گرامی داؤد تھا، کنیت آپ کی ابو سلیمان تھی جو حبیب اجمی کے خلفاء میں سے تھے، والد بزرگوار کا نام جو ہے شیخ نصیر تھا، بنو تے سے آپ کا تعلق تھا، اس وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ تائی لکھا جاتا ہے۔ داؤد آپ کا نام تھا تو بنو تے سے آپ کا جو تعلق تھا، اس وجہ سے آپ کو جو ہے نا داؤد طائی کے نام سے جو ہے دنیا جانتی ہے۔ آپ کا وطن جو تھا وہ کوفہ تھا اور کپڑے کے آپ تاجر تھے۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، حضرت شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ایک بلند درجے پر اللہ رب العالمین نے آپ کو فائز کیا۔ آپ نے امام اعمش کی اور امام ابی یعلا کی
صحبت آپ نے اختیار کی اور آپ نے ان سے حدیث کے علم کو حاصل فرمایا، اور جو ہے نا بہت سے احادیث کو آپ نے جو ہے کتابت بھی کی، اور امام اعمش سے آپ نے جو ہے نا فن قرات میں بھی جو ہے آپ نے درجہ کمال کو حاصل کیا، یہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی۔ اسی طرح جو علم فقہ میں تحصیل حدیث کے بعد آپ نے جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی صحبت میں آپ داخل ہوئے، تقریباً 20 سال تک داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت امام اعظم کی جو ہے نا شاگردی آپ کو حاصل رہی، اور آپ نے وہاں پر جو ہے فقہ کے اندر درجہ کمال کو آپ نے حاصل فرمایا۔ اسی طرح علوم باطن میں جو ہے نا آپ نے حضرت شیخ حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت باقدس میں، خدمت بابرکت میں آپ حاضر ہو کر وہیں پر آپ نے بیعت فرمائی، اور ان سے آپ نے خرقہ خلافت کو حاصل فرمایا۔ اب آئیے ناظرین سامعین محترم، حضرت مشائخ کے صحبت اس زمانے میں جو ہے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت حبیب عجمی کی صحبت حاصل کی، اور اس زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے شیخ حبیب رائی، ان سے بھی آپ نے جو ہے نا فیض کو حاصل فرمایا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، اسی طرح جو ہے اس زمانے میں جو ہے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقام و مرتبے کے بڑے بڑے لوگ جو ہے اس زمانے کے آپ کے مقام کے معترف تھے۔ اس میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا حضرت شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی سے زیادہ، یعنی دنیا سے بے رغبت شخص کو دیکھا ہوں سب سے زیادہ۔ اگر میرے نزدیک ابھی یعنی معروف کرخی کہتے ہیں کہ اگر میرے نزدیک جو ہے جو سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت رہا اور دنیا کی کوئی وقعت کوئی اہمیت کسی کے نزدیک میں نے نہیں دیکھی تو وہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات بابرکت تھی۔ حضرت خواجہ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ میں اس بات پر، یعنی وہ حضرت خواجہ فضیل ابن عیاض اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ میں نے اپنی تمام عمر میں حضرت شیخ داؤد طائی کو 2 بار دیکھا۔ ایک بار دیکھا جو آپ کا جو باطن تھا وہ محبت الہی سے سرشار تھا، اور اس طرح جو ہے ہمیشہ آپ جو ہے میں نے دنیا والوں سے آپ بھاگتے تھے، آپ دنیا والوں سے بھاگتے تھے، کنارہ کش ہوا کرتے تھے مخلوق سے، اور آپ کا جو دل تھا وہ محبت الہی سے معمور تھا فرمایا۔ اور وفات کے تعلق سے جو ہے آپ کی جو وفات کا جب وقت قریب آیا تو بہت سے لوگوں نے آپ کے وفات کے واقعات کو بھی جو ہے نا بیان فرمایا، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ ایک واقعہ مختصر کو میں تذکرہ کرتا چلوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی جب بیماری کی حالت میں تھے، سخت دھوپ میں جو ہے دہلیز کے اندر، سخت دھوپ تھی دہلیز کے اندر جو ہے ایک جو ہے اینٹ کا تکیہ، یعنی اپنے سر کے نیچے اینٹ رکھ کر جو ہے نا وہ لیٹے ہوئے تھے، اور جو ہے حالت جاکنی سے جو ہے آپ پر طاری ہو گئی تھی، اور اس وقت میں آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں نے یہ حالت دیکھ کر عرض کیا آپ فرما دیں تو میں آپ کو کسی ٹھنڈی جگہ پر لے کے جاؤں گا، ہوائیں جہاں چل رہی وہاں لے کر جاؤں گا، یہ سخت دھوپ میں آپ دہلیز کے پاس اپنے سر کے نیچے جو ہے ایک اینٹ کو رکھ کر جو ہے اب یہ حالت جاں کنی ہے، اس وقت میں بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کو اٹھا کر فضاؤں میں لے کر جاؤں گا، ہواؤں میں لے کر جاؤں گا، ٹھنڈی جو ہے نا مقام پر لے کر جاؤں گا، جھاڑوں کے آسرے میں آپ کو لے کر جاؤں گا، سائے میں آپ کو لٹاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا مجھے شرم آتی ہے میں اپنے نفس کے واسطے کوئی درخواست کروں، فرمایا آج تک نفس نے مجھ پر غلبہ نہیں پایا، فرمایا اس حال سے بہتر ہے کہ میں اس کو مغلوب نہ بنوں۔ بس اس شب کو آپ نے وفات پائی۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی تجہیز و تکفین کے تعلق سے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے کشف المعجوب میں لکھا، آپ کے ایام مرض میں وفات سے 3 روز پہلے لوگوں کا ازدحام موجود تھا۔ اس وقت میں نماز جنازہ جو ہے فوت نہ ہو جائے لوگ جو ہے اس قدر کثیر تعداد وہاں پر موجود تھے، آپ کے جنازے کے ساتھ اس قدر لوگ کثیر تھے کہ وفات کے دوسرے روز شام کو قبرستان تک جنازہ بمشکل پہنچا، یعنی اتنی کثیر تعداد اس وقت جو ہے لوگوں کی وہاں پر موجود تھی۔ تاریخ وفات کے تعلق سے بات روایت میں موجود ہے کہ جو ہے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات جو ہے نا حضرت عبد الرحمن جامی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ 28 ربیع الاول 165 ہجری کو جو ہے نا آپ کا وصال مبارک ہوا، اور آپ کا مزار مبارک بغداد شریف کے اندر موجود ہے۔ آئیے چوتھا جو تعارف ہے وہ آخری میں اپنی گفتگو کو یہاں ختم کروں گا، وہ حضرت شیخ معروف کرخی ہے۔ یہ دیکھیے کہ مولا علی المرتضیٰ سے یہ فیض حضرت خواجہ حسن بصری، پھر حضرت حسن بصری سے پھر حضرت حبیب عجمی، پھر اس کے بعد داؤد طائی، اب چوتھی فصل پہ آپ آ جائیں گے، یہ پیران پیر کے پیران عزا میں یہ حضرت معروف کرخی۔ میں نے بات آپ کو پہلے مقدمے میں بیان کر دیا، ابتدا میں بیان کر دیا کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کو 2 طرح کا فیض ملا، ایک حضرت
شیخ داؤد طائی کے مرید ہوئے، خلیفہ ہوئے، اسی طرح جو ہے نا یہ فیض بھی آپ کو ملا، اسی طرح جو ہے نا فیضان اہل بیت اطہار یہ فیض بھی آپ کو ملا جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا خصوصی فیضان تھا، جو امام علی رضا سے آپ کو ملا۔ امام علی رضا کے ہاتھ پر آپ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں تذکرہ بیان کر دیا، کیونکہ آپ کے جو ہے آبا و اجداد جو ہے وہ یہود و نصارہ تھے، تو آپ نے جو ہے وہاں سے نکل کر مذہب اسلام کو اختیار کیا تھا، امام علی رضا کے ہاتھ پر آپ نے اسلام قبول کیا، اور اس طرح امام علی رضا کے پاس صحبت میں رہ کر فیض نبوت کو آپ نے حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے جو ہے حضرت شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی کی صحبت اختیار کر کے وہاں سے آپ نے جو ہے نا نسبت اور وہیں سے آپ نے جو ہے نا خلافت کو بھی حاصل فرمایا۔ اسی طرح جو ہے حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کو یہ شرف بھی حاصل رہا کہ اس زمانے میں یعنی حضرت امام علی رضا سے جہاں آپ نے فیض نبوت کو حاصل کیا، اسی طرح حضرت جو ہے نا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی آپ نے جو ہے نا نسبت اور خلافت کو حاصل کیا۔ اسی طرح جو ہے اس زمانے کے بڑے بڑے جو اجلہ تھے ان سے بھی آپ نے جو ہے نا صحبت میں رہ کر جو ہے ان سے بھی علم کو حاصل کیا۔ ان میں سے جو ہے نا بڑے بڑے اجلات وہ اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، اس وقت جو ہے ہمیشہ آپ کے سیرت میں یہ بات موجود ہے، ہمیشہ آپ باوضو رہتے تھے۔ حضرت جو ہے نا معروف کرخی رحمۃ اللہ، ایک بار جو ہے لوگوں نے دیکھا عین دجلہ کے قریب ہیں، یہ دریا دجلہ ہے، وہاں پر بالکل آپ قریب ہیں، تو اتفاق سے آپ کا وضو جاتا رہا تو آپ نے کیا کیا، فوراً جو ہے اسی وقت ہی آپ نے جس وقت آپ کا وضو گیا فوراً آپ نے جو ہے نا تیمم کیا اور جو ہے وضو کرنے کے لیے آپ جو ہے دریا دجلہ کے پاس پہنچے۔ تو کسی نے میں نے آپ کو اس حال میں دیکھا اور بعد میں آپ سے پوچھا کہ حضرت ایک سوال ہے کہ آپ کا ادھر وضو گیا تھا یا آپ نے فوراً تیمم کیا، جبکہ جو ہے دریائے جو دجلہ ہے وہ 10 قدم کی دوری پر تھا، تو آپ نے وضو نہیں کیا، پہلے تیمم کیا پھر وضو کی طرف گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جب پانی قریب ہوتا ہے تو پھر تیمم کی حاجت نہیں ہوتی، تو آپ نے دریا دجلہ کے قریب ہے، 10 قدم دریا دجلہ سے آپ دور ہیں، وہ ادھر آپ کا وضو گیا، ادھر آپ نے تیمم کیا پھر وضو کی طرف گئے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ زندگی کا کیا بھروسہ، اللہ اکبر، یہ کون؟ حضرت معروف کرخی فرماتے زندگی کا کیا بھروسہ، شاید پانی تک پہنچتے پہنچتے میری موت آ جائے تو میں بے وضو دنیا سے نہیں جانا چاہتا، اس لیے میں نے تیمم کیا پھر اس کے بعد فوراً وضو کرنے کے لیے چلا گیا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کی بات تھی۔ اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کی جو ہے نا یہ ایک ایسا معاملہ جہاں آپ نے اتنے اجلہ کے پاس بیٹھ کر آپ نے علم کو حاصل کیا، امام علی رضا کا فیض نبوت آپ کو ملا، پھر اس طرح جو ہے آپ نے داؤد طائی کی صحبت آپ نے اختیار کی، وہیں سے آپ نے جو ہے نسبت حاصل کی، خلافت وہاں سے آپ نے حاصل کیا، اور اس طرح فیض وہاں سے بھی آپ نے لیا۔ اس طرح جو ہے کس طرح جو ہے نا آپ عوام الناس کا، لوگوں کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کے مرید فرماتے ہیں شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے عید کے دن دیکھا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک درخت کے سامنے کھجوریں چن رہے تھے، تو میں نے عرض کیا حضرت معروف کرخی سے کہ آپ کیا بات ہے کہ آج عید کا دن ہے، آپ اس وقت میں جو ہے کھجوریں آپ جو ہے نا چن رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے اس لڑکے کو دیکھا وہ رو رہا تھا، پوچھا کیوں روتا ہے تو اس نے عرض کیا میں یتیم ہوں، آج عید کا دن ہے، دیگر بچے جو ہے نا وہ اعلیٰ عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور وہ کپڑے پہن کر وہ کھیل رہے ہیں، میرے پاس نہ لباس ہے، کوئی میرے پاس کھیلنے کے لیے نہیں آتا، میرے پاس کھیلنے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت معروف کرخی نے اپنے مرید شیخ سری سقطی کو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کھجوروں کو جو چن رہا ہوں اس کو چن کر، اس کو جمع کر کر، اس کو بازار میں فروخت کر کے اس بچے کے لیے نئے کپڑے خرید کر دے سکوں، تاکہ یہ بچہ نئے کپڑے پہن کر ان بچوں کے ساتھ شامل ہو کر وہ بھی کھیلتا ہوا نظر آئے۔ اس وجہ سے میں جو ہے نا کھجور کے پاس، ادھر درخت کے پاس جمع ہو کر جو ہے نا کھجوروں کو چن رہا ہوں۔ فرمایا سبحان اللہ، یہ یتیموں کی کسی جو ہے نا آپ خیال رکھا کرتے تھے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، آپ کے یہ مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آپ کی وفات کے تعلق سے بھی تواریخ میں یہ بات موجود ہے کہ جو ہے نا محرم الحرام کی 2 تاریخ کو 200 ہجری میں آپ وصال مبارک ہوا۔ آپ کا مزار مبارک جو ہے بغداد شریف کا ایک مشہور مقام محلہ کرخ، وہاں پر جو ہے نا آپ کی مزار مبارک بھی ہے، گنبد بھی بنی ہوئی ہے اور قریب میں ایک مسجد بھی ہے، وہاں پر آج بھی لوگ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کے آستانے پر حاضر ہو کر وہاں پر جو ہے فیض کو حاصل فرماتے ہیں۔ یہ میں نے مختصر سا تعارف شیوخ طریقت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی کا اوپر سے ہوتے ہوئے 4 میں نے بزرگوں کا میں نے ذکر کیا، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کی دوسری نشست میں حضرت شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی کا بھی ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد میں جو ہے حضرت جنید بغدادی کا بھی ذکر ہوگا، ابو بکر شبلی کا بھی ذکر ہوگا، حضرت عبدالواحد تمیمی کا بھی ذکر ہوگا، حضرت ابو الفرات الطوسی کا بھی ذکر ہوگا، ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی کا بھی ذکر ہوگا، ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ دوسری نشست میں آگے بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جذبہ دعاؤں پروردگار عالم ہم سب کو شیوخ طریقت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی کی
ان کے شیوخ کی جو ہے نا سیرت کو پڑھنے، سننے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔